ساتھ موجود ہیں فیمس یوٹیوبر فیصل تارڑ صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے ناظرین کو ہمیشہ بڑی اہم جو ہے وہ خبر دیتے ہیں اور اہم تجزیہ کرتے ہیں اس خبر پہ. مجھے بتائیے گا کہ آج کل کافی ایشوز چل رہے ہیں پی ڈی ایم کے بھی. ایک طرف خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں اور اب فضل الرحمان کو جو ہے وہ اپنی گرفتاری کا ڈر ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیب کی طرف سے نوٹس بھیجا گیا تو جی ایس کیو کے سامنے دھرنا دے دوں گا، بلکہ دھرنے دوں گا ٹیم کے ساتھ مل کے. تو اس میں فورس کا کیا کردار ہے یا اس کا کیا قصور ہے کہ اگر آپ کو نیب جو ہے وہ نوٹس بھجوا رہی ہے؟ دیکھیے، یہ جو جتنی بھی ملک دشمن جماعتیں ہیں، ظاہر ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں. جب انہیں اقتدار نہیں ملا، عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا اور انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا. دیکھیے، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے، یہاں پہ لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. لہٰذا جب انہیں خود اقتدار نہیں ملا تو انہوں نے یہ دشمن کا بیانیہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں اقتدار نہیں ملا تو اس میں قمر باجوہ کا ہاتھ ہے. بھائی، آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. آپ پچھلے 40 سالوں میں کون سی ملک میں تبدیلی لے کے آئے ہیں؟ کون سی؟ آپ نے تو ملک کو قرضوں کے بوجھ میں دبا دیا. آپ نے اس ملک کی جوت کا بیڑا گھر کر دیا. کچھ بھی نہیں بن سکا. ہمارے بعد ملک آزاد ہوئے، ہم سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے. ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک سے ہم قرضہ لیتے ہیں. ہم نے سعودی عرب کے پیسے دینے تھے. چین ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، جو کہ سپر پاور بننے جا رہا ہے. ہم اس سے قرضہ مانگتے ہیں. تو صرف اور صرف ان نااہل ہماری قیادت کی وجہ سے، ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے. لہذا جب یہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں تو انہوں نے ایک الائنس بنایا کہ اب ہم حکومت کو گھر بھیجتے ہیں، اب ہم خان کو گھر بھیجتے ہیں. لیکن پی ڈی ایم کا کیا ذکر کریں، وہ تو اپنی موت آپ مر چکی ہے. پی ڈی ایم کا تو آپ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے سب کو کہ وہ جو ساری جماعتیں ایک ہوئی تھی وہ ایک ایک کر کے ساری نکل گئی. بلاول بھٹو زرداری، جس پہ مریم نواز صاحبہ کو بڑا ناز تھا، بلاول بھٹو کے گھر جا رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں. بلاول بھٹو وہاں پہ جا رہے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ جا رہے ہیں، پھر مریم صاحبہ وہاں پہ جاتی ہیں گڑی خدا بخش، وہاں پہ وہ 36 گھنٹے گزارتی ہیں، تقریر کرتی ہیں 40 منٹ کی اور نعرے لگاتی ہیں. وہاں پہ بھی اتنی حیرانگی ہوئی، کہتی ہیں کہ آج جو بے نظیر بھٹو کے قاتل ہیں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور بی بی کا نام بھی سب لے رہے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کا نام بھی سب لے رہے ہیں. اور یہ سچ بھی ہے کہ ان کا نام آج بھی لوگ لے رہے ہیں. لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرانگی تب ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو مارنے والے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے والے تھے، وہ تو ضیاء الحق تھے. اور یہ تو ضیاء الحق کے ساتھ مل کر آئے ہیں. ایون نواز شریف صاحب تو باقاعدگی سے ضیاء صاحب کی وفات کے بعد ان کے مزار پر جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے تقریریں کرتے تھے کہ یہ وہ ضیاء الحق ہے جس کے مزار پر صرف 1.5 لاکھ روپیہ لگا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر کروڑوں لگ گئے. اور آج اسی کی بیٹی، یعنی اگر وہ لانتے بھیج رہی ہے، اگر وہ برا بھلا کہہ رہی ہے تو وہ خود اپنے والد کو کہہ رہی ہے، کیونکہ ان کے والد نے بھٹو صاحب کی وفات پہ مٹھائیاں بانٹی تھی. تو لہٰذا پی ڈی ایم جس کا عوام نے ریجیکٹ کر دیا، لاہور میں جلسہ کیا فلاپ ہوا، گجرانوالہ میں کیا فلاپ ہوا، جدھر بھی یہ گئے لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کیا اور اب یہ خود ہی اپنی موت آپ مر چکی ہیں. آپ دیکھتی ہیں کہ پہلے ہم نے سنا کہ استعفے آ رہے ہیں، حکومت پہ پریشر بنے گا. یہ جو آخری ہتھیار تھا انہوں نے سب سے پہلے چلا اور کہا استعفے آ رہے ہیں. چلے استعفے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. 2 جو رکن ہیں ان کے چلے گئے استعفے اسپیکر کے پاس، اور جب اسپیکر کے پاس گئے جو کوئی بات جب سیریس ہوئی انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ فیک استعفے ہیں، ہم نے دیے ہی نہیں ہیں، ہمارے تو ہے ہی نہیں، یہ پتہ نہیں یہاں پہ کیسے پہنچ گئے. اور مریم صاحبہ کو آپ سنیں، وہ فرما رہی تھی کہ چلے غلطی سے بھی پہنچ گئے نا استعفے، اب اسپیکر کے سامنے آ کر یہ نہ کہنا کہ ہم نے نہیں دیے، بلکہ اسپیکر کے منہ پہ مارنا، کہنا کہ ہم نے دیے ہیں. اور وہ جو صاحب ہیں ایوان صاحب جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ایون وہ تو مریم صاحبہ کے جیٹ ہیں. تو آج میں کسی کو سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی تو نہ سسرال میں عزت ہے نہ میکے میں عزت ہے، کہ ان کے جو جیٹ ہیں
ان کے جو کیپٹن صفدر صاحب کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے ہی ان کا بیانیہ ماننے سے انکار کر دیا، اور ظاہر ہے اب تو بلاول بھٹو صاحب بھی یہ سارے استعفوں والی گیم سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے، ہم سینٹ میں بھی جائیں گے اور ہم حکومت کا مقابلہ کریں گے. تو لہٰذا ہم نے جب پہلے ایک دفعہ آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو کی تھی، اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا یہ غیر فطری اتحاد ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بنا. یہ جتنا بھی چیخ رہے، دیکھیے آپ کی موومنٹ تب کامیاب ہوتی ہے جب لوگ آپ کو اون کریں. لوگ تو آپ کو ڈس اون کر رہے ہیں، لوگ تو آپ کی سن ہی نہیں رہے، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور آپ خود ہی اپنے بیانیے سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. جی مفتی کفایت اللہ بھی ایک عجیب قسم کے بیان دے رہے ہیں کہ اتنے جرنیلوں کو جو ہے وہ پھانسی دے دینی چاہیے، اتنوں کو لٹکا دینا چاہیے. تو فوج نے ایسا کیا کر دیا جو یہ اب فوج کے اس طرح سے پیچھے پڑ گیا کہ اقتدار دلوانا فوج کا کام تھا؟ دیکھیے مفتی کفایت اللہ کی تو آپ بات ہی نہ کرے. وہ کہتے ہیں جو وکی ہے نا، وکی لیکس والا، وہ جمائمہ کا بھائی ہے، جمائمہ کا کزن ہے، وہ تو ایسے ہی چھوڑتے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں مدہوش ہوتے ہیں. دیکھیے فوج میں بھی اگر کوئی کرپٹ ہے، کسی نے کرپشن کی ہے، کسی نے اپنے اختیارات کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اسے بھی سزا ملنی چاہیے. ایون سزائیں ملے بھی ہیں. ایک سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی کا سرونگ میجر ہوتا ہے یا جنرل ہوتا ہے، اسے سزائے موت ہوتی ہے کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ رابطے میں تھا، اس نے ملکی راز بیچے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ فوج کے اندر سزائیں نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ فوج میں غدار نہیں ہوتے یا فوج میں سارے ہی مومن بیٹھے ہوئے ہیں. ہر محکمے میں یہ ہوتا ہے، اور ہر محکمے میں بلا اگر پی ٹی آئی سے کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی ڈس آنیسٹی کرتا ہے تو ڈس آنیسٹ ہوتا ہے، اسے بھی سزا ملنی چاہیے. اور اگر کوئی کسی اور سیاسی جماعت سے ہوتا ہے اس سے بھی ملنی چاہیے. اگر کوئی میڈیا سے ہے اسے بھی سزا ملنی چاہیے. سزا سب کو ملنی چاہیے، لیکن یہ اسپیشلی فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ خود اپنے گھروں میں عیاشی کرتے ہیں، اپنے گھروں میں سوتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں. اتنی زیادہ سردی اب اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں ہے، باقی شہروں میں ہے، اور ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ آپ دیکھتی ہیں کہ پہاڑوں پہ بےچارے ساری رات جاگتے ہیں، برف گر رہی ہوتی ہے. لائن آف کنٹرول پر کل بھی جو سپاہی فضل الہی ہے 35 سالہ، وہ شہید ہوا ہے. تو ان کا کون شہید ہوتا ہے؟ یہ صرف باتیں کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہی نیریٹو انڈیا کا ہے، یہی نیریٹو ان کا ہے. تو پھر ان میں اور مودی میں فرق کیا رہ جاتا ہے کہ جب انہوں نے بھی ملکی اداروں کو بدنام کرنا ہے اور راہ نے اور مودی نے بھی پاکستان کو بدنام کرنا ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا، عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے جنہوں نے 40 سالوں سے ملک کو لوٹا ہے، یا ہم نے اس فوج کا دفاع کرنا ہے جو ہمارا دفاع کرتی ہے. بہت شکریہ فیصل طاہر صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ قربانیاں دی نہیں ہیں لیکن صلہ ایسا مانگ رہے ہیں جیسا فوج کو ملتا ہے ویسے ملتا تو ان کو بھی نہیں ہے. کہنے کی باتیں ہیں. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ آپ سے میں دوبارہ اب تک کروں گی. اللہ حافظ. اللہ